14 اگست کا دن ہمارے لیے بہت ساری اہمیتوں کا حامل ہے۔ اس دن برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خاص نقطے کے اوپر لانے کے لیے بہت ساری قربانیوں سے گزرنا پڑا۔ یہ قربانیاں پوری داستانیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور ان داستانوں کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اگلی نسل کو ان داستانوں سے متعارف کروایا جائے۔ تو ان اگلی نسل میں چھوٹے بچے بچیاں شامل ہیں، تو ان کو اس تعارف دینے کے لیے مختلف قسم کے ایونٹس ضرور کرنے چاہیے، اور ان کی طبیعت ان کے مزاج کے مطابق ان ایونٹس کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ 14 اگست کو ہم مناتے تو ویسے بھی ہیں، اگر اسی 14 اگست کو برتھ ڈے آف پاکستان کے طور پر منا لیا جائے تو بچوں کی اس میں حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے، اور بچوں کی اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایک تربیت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اسلامک ایجوکیشن سینٹر کی طرف سے 14 اگست کو بچوں کے لیے برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا، جس میں اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کو نمازیں بھی سکھائی جائیں، ان کو قرآن بھی سکھایا جائے، ان کو پاکستان کی محبت بھی سکھائی جائے، ان کو پاکستان سے متعارف بھی کروایا جائے کہ 14 اگست کو ہوا کیا تھا۔ یہی کچھ کرنے کے لیے ہم نے 14 اگست کو پاکستان کی برتھ ڈے کا کیک کاٹا، تو اس کیک میں یہ سارے بچے شامل تھے جو آج آپ دیکھیں گے آنے والے اس ایونٹس میں۔ اپنی صفیں درست کرتے ہوئے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ایک تو آپ نے اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے، وہ خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ نے صف بندی کے لیے اپنی صف کی لائن سے آگے پاؤں رکھنے ہیں، اور اپنی ایڑی اس لائن سے آگے رکھنی ہے۔ اپنی ایڑیاں دیکھیے، لائن سے آگے رکھیے، پاؤں کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے آپ نے۔ ویری گڈ۔ آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لیجئے۔ ہاتھوں کو کانوں تک رکھتے ہوئے اب آپ اس طرح کریں گے کہ اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ تھوڑے سے اوپر سے قبلے کی طرف موڑیں گے۔ ادھر میری طرف دیکھو، ایسے۔ ویری گڈ۔ ریحان آپ اپنے ہاتھ سیدھے کریں، ایسے بیٹا، ایسے ایسے ایسے۔ چلو، اب آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے، اور نیت میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہاتھوں کو جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے باندھ لینا ہے، تو باندھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ ناف سے نیچے رہیں۔ ہاں جی، ناف سے نیچے رہیں، اور آپ کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ نیچے ہو، اور دایاں ہاتھ آپ کے بایاں ہاتھ کے اوپر ہو، اور 3 انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی اس بازو کے اوپر ہوں۔ ریحان بیٹا اس کلائی کو تھوڑا سا آگے کرو، ایسے۔ اور آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ چلو بھئی ارام نماز پڑھاؤ۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ جب امام صاحب ولا الضالین کہیں تو آپ نے آمین آہستہ سے کہنا ہے، اور پھر امام صاحب نے دوسری صورت پڑھنی ہے۔ اگر آپ اکیلے کھڑے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد۔ آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ آپ نے رکوع میں جا کر کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھنے ہیں، اور ان کی انگلیوں کو پھیلا کے رکھنا ہے، ایسے۔ ویری گڈ۔
اور اپنی کمر سیدھی رکھنی ہے اور اپنا سر اپنی کمر کے برابر رکھ کر کے آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ 5 دفعہ پڑھ کے آپ نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہے اور اسی طرح اپنی نظر کو قبلہ کی اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے اور آپ نے سٹریٹ کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر یہ آتا ہے تو پڑھ لینا، اگر نہیں آتا تو ربنا لک الحمد کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ چلے جائیے سجدے میں، اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں، پھر اپنا ہاتھ رکھنا ہے اور پھر اپنی ناک اور پیشانی رکھنی ہے۔ اس طرح آپ نے سجدے میں، جس پاکستان کے اندر ہم آزاد رہ رہے ہیں، اس پاکستان کے اندر ہم آزاد سانس لے رہے ہیں، تو اس پاکستان کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم پودا بھی لگائیں، ایسا پودا جیسے اپنے گھر میں لگاتے ہیں، پاکستان کے کسی بھی جگہ پر اس پودے کو لگا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا ہمارا گھر آزاد ہے ایسا ہمارا وطن پاکستان بھی آزاد ہے۔ اس پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا پودا لگانے سے، ایسے ہی ہے نا۔ پاکستان کے اندر ہم پودا لگائیں گے تو پودے کی آکسیجن ہمیں ملے گی، خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، چھاؤں ملے گی، اور پھل بھی ساتھ ملے گا۔ ہاں بالکل۔ اچھا، اس پھل سے دوسروں کو بھی ہم پھل گفٹ کر سکتے ہیں، خود بھی پھل کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنا پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے کہ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں۔ اب گرمیاں ہیں تو اس میں مینگو پائے جاتے ہیں، مینگو تو میں کھاتی ہوں، اور بالکل۔ تھوڑا سا موسم آگے گیا تو آپ نے دیکھا انگور آ گئے، آپ نے دیکھا بنانا آئے، آپ نے دیکھا ایپل کتنی اچھی تعداد، ہر سیزن میں یاد۔ بالکل۔ تو یہ سارے پھل ہمارے اپنے وطن پاکستان میں اگتے ہیں، اس لیے پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں آپ اپنے بابا کا خیال رکھتے ہیں نا، کیوں بھلا؟ کہ وہ کھانا لے کے آتے ہیں، وہ ہماری اسکول کی فیسیں دیتے ہیں، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ ہماری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان بھی تو ہماری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ جب ہمیں ہوا کی ضرورت ہو یہ ہوا اس کے اندر چلتی ہے، جب دھوپ کی ضرورت ہو اس کے اندر دھوپ چلتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اگر ہمیں اس کے اندر ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کی ضرورت ہو تو پانی ملتا ہے۔ پھر ہمیں اس کے اندر ہر قسم کی سہولت ہے، ہم بڑی آزادی کے ساتھ نماز کے لیے جا سکتے ہیں، بڑی آزادی کے ساتھ مارکیٹ جا سکتے ہیں، بڑی آزادی کے ساتھ اپنے اسکول جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اپنی وطن کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو آئندہ کے بعد آپ اپنے استعمال کی ہوئی چیزوں کے ریپر باہر نہیں پھینکیں گے نا، نہیں پھینکنے، ٹھیک ہے؟ ریپر کو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ ایون کہ گھر میں بھی کوئی چیز استعمال کریں تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ اندر گھر میں ڈسٹ بن رکھی ہے اس میں ڈال دینا ہے، باہر اگر اسکول میں ہیں تو استعمال کر کے اسکول کی ڈسٹ بن میں ڈال دینا ہے، راستے میں ہیں روڈ پہ ہیں تو روڈ میں جاتے ہوئے گاڑی کا آپ نے مرر نیچے کر کے اپنے ریپر باہر نہیں پھینکنا روڈ کے اوپر، بلکہ گاڑی کے اندر شاپر میں ڈال کے وہ سائیڈ والی ڈسٹ بن جو ڈور کے ساتھ لگی ہوتی ہے آپ نے وہاں پہ رکھ لینا ہے۔ جب گھر پہنچنا ہے تو اس کو گھر والی ڈسٹ بن میں آپ نے پھینک دینا ہے، تھرو کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آئندہ کے بعد آپ اپنے وطن پاکستان کو محفوظ رکھیں گے نا، اس کی حفاظت کریں گے نا، اس کو گندا نہیں کریں گے نا، روڈ کے اوپر تھوکنا نہیں ہے نا، روڈ کے اوپر پانی نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے؟
اسی طرح اپنے ریور گارڈن میں بھی گلیوں کی حفاظت کرنی ہے، گلیوں کے اوپر پانی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، گلی کو گندا نہیں رکھنا آپ نے، کیونکہ یہ ریور گارڈن بھی تو اسلام آباد کا حصہ ہے، اسلام آباد بھی پیارے پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم سب مل کر پیارے پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے ہم آج پاکستان کی برتھ ڈے کا کیک کاٹنے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو بیٹا، یہ میرے ہاتھ میں فلیگ ہے پاکستان کا۔ احمد نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ فلیگ میں جو وائٹنس ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بیٹا اس وائٹنس کو اور اس گرین ایریے کو ہمارا فلیگ شو کرتا ہے۔ وائٹنس کو شو کرتا ہے کہ اس میں پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ جتنے دیگر مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں وہ بڑی آزادی کے ساتھ پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے شہر میں، ہمارے کالونی میں، ہمارے محلے میں، ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی میں پاکستانی بن کر رہ رہے ہیں، اور وہ سارے رہ سکتے ہیں۔ جس طرح مسلمان اس ملک میں آزاد ہیں، اسی طرح ہندو بھی اس ملک میں آزاد ہے۔ جس طرح پاکستان میں مسلمان آزاد ہے، اسی طرح کرسچن بھی اس ملک میں آزاد ہے، اسی طرح پارسی بھی اس ملک میں آزاد ہے۔ سارے مذاہب والے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس ملک میں رہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تمام مسلمانوں کو آزادی دی رہنے کے لیے، اور وہ یہودی بھی رہ رہے تھے، مشرک بھی مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے، بڑے آزادانہ رہ رہے تھے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں مسیحی یعنی کرسچن اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پارسی، ہندو، سارے دیگر مذاہب کے لوگ بڑے آزادانہ طور پہ رہ سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی مسیحی کو، کرسچن کو، ہندو کو، پارسی کو تکلیف پہنچائے۔ جیسے مسلمان پاکستان کا شہری ہے، اسی طرح ہندو بھی پاکستان کا شہری ہے۔ جس طرح مسلمان پاکستان کا شہری ہے، اسی طرح کرسچن بھی پاکستان کا شہری ہے۔ اسی لیے بابائے قوم قائد اعظم نے تمام لوگوں کو پاکستان میں آزادانہ طور پر رہنے کا حق دیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارے لوگوں کو جو پاکستانی بن کے رہ رہے ہیں ان کو اس جھنڈے کے نیچے ہم آزاد رکھیں اور ان کو آزادی دیں، اور ان کے ساتھ بھی پیار، محبت اور الفت کے ساتھ رہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے۔ جی بیٹا، نام کے بارے میں برا سوچنا، ہاں، ان کے نام کے بارے میں، ان کے خدا کے بارے میں، اور ان کے کسی بھی پیشے کے بارے میں بھی برا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ پیار، محبت اور الفت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ بھلا کہ سارے پاکستانی ہیں، اور ہمیں سب سے بڑھ کر پاکستان بھی یہ سکھاتا ہے، اور ہمیں اپنا دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں سکھایا کہ کسی انسان کو تکلیف نہ دو معاشرے میں رہتے ہوئے، اور سارے انسان آزاد ہیں، ان کو آزادانہ رہنے کا حق ہے پاکستان میں۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العزت نے پاکستان عطا کیا، ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اب ہم شہداء کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، اور پاکستان کی اس برتھ ڈے کے اوپر پاکستان کی برتھ ڈے کا کیک بھی کاٹیں گے اور جشن آزادی منائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیں آئیے اب ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں اور آزادی کا کیک کاٹتے ہیں۔ میرے وطن یہ عقیدت اور پیار
پاکستان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اس کے بعد ہم کیک کاٹیں گے. ہاتھ اٹھائیے سارے لوگ اور ایک دفعہ فاتحہ شریف پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آپ بھی آ رہے ہیں.